ایک بھائی نے کہا تھا کہ کسی نے ہمیں کسی کو سلام پہنچانے کا کہا، ہم نے کہا پہنچا دیں گے، لیکن بعد میں بھول گئے تو کیا حکم ہوگا؟ اور اگر یاد ہے اور جان بوجھ کر نہیں پہنچایا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب کوئی کہتا ہے کہ میرا سلام فلاں کو پہنچا دینا اور آپ یس کہہ دیتے ہیں تو آپ ایک وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں آپ کا سلام وہاں تک پہنچاؤں گا، اور وعدہ خلافی کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ بعض صورتوں میں تو گناہگار بھی ہیں، تو اس لیے اگر آپ نے جان بوجھ کر نہیں پہنچایا پھر تو بہت غلط کیا، آپ نے وعدہ خلافی کی، اور وعدہ خلافی کا آخرت میں احتساب ہوگا میدان محشر میں، اور یہ آپ نے غلط کیا۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ بھول گئے۔ دیکھیں، بھولنے والا قابل گرفت نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ فلاں نے روزہ رکھا اور درمیان میں بھولے سے کھا پی لیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھول کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی کہ اس نے اپنی حکمت بالغہ سے اپنے بندے کو ایک چیز بھلا دی، اور اللہ کی تو گرفت نہیں ہے کسی چیز میں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ گناہ یا ثواب کا تعلق حکم ماننے یا حکم نہ ماننے سے ہوتا ہے۔ حکم مانیں گے ثواب، حکم نہیں مانیں گے تو گناہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی حاکم ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں گناہ ثواب کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک چیز آپ کے میرے لیے غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہی اپنی حکمت بالغہ سے ہمارے لیے فیصلہ فرما دے تو اس کے لیے کوئی گرفت کا سامان نہیں۔ جیسے حالت روزہ میں کھانا پینا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، جان بوجھ کے کھانا پینا، لیکن بھول گئے تو سرکار نے فرمایا اللہ نے کھلایا پلایا، گویا کہ اپنے ایک بندے کو حالت روزہ میں اللہ نے کھلایا پلایا، تو پھر اللہ کی گرفت تو کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس پر کوئی حاکم کوئی تھا کہ اس کا حکم پورا کرتے ہوئے نہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی معصیت یا نافرمانی کا تصور پیدا ہوتا۔ اسی طرح یہاں ہے، تو اگر بھول گئے تو کوئی گرفت نہیں ہے، یاد آنے پر پہنچا دیں، اور اگر یاد نہ آئے تو بہرحال اس سے بعد میں یاد آیا جیسے، اور وہ کوئی سلام جس کو پہنچانا ہے وہ نہیں رہا تو اس سے معذرت کر لی جائے۔ چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً